السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 43 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کی ہمارے زیر مطالعہ حدیث 1769 سے 1775 اور آتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے، اور دیکھتے ہیں کہ باب زیارت القبور یعنی کتاب الجنائز، جنازوں کے چیپٹر کے بارے میں یہ حدیث جو باب ہے ہمارا، اس کا یعنی عنوان وہ کیا ہے؟ باب زیارت القبور، قبروں کی زیارتوں کے بارے میں کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے، مسنون اور مشروع طریقہ، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا۔ تو اس سلسلے میں کچھ احادیث کا سلسلہ ہم نے پڑھا گزشتہ سبق میں، اور آج کچھ مزید احادیث ہیں ہمارے پاس۔ پہلی حدیث 1769 عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے، یعنی یہ شروع کا حکم تھا۔ فزوروها، تو اب تم ان قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تزہد فی الدنیا، اس لیے کہ ان کی زیارت کرنا جو ہے یہ دنیا سے بے رغبتی کا ایک ذریعہ ہے۔ وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دہانی کا، یا آخرت کو یاد دلاتی ہے یہ زیارت، قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی اور دنیا سے بے رغبتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اور قبروں کی زیارتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے کہ سند میں جی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ابن جریج عنان ہے، اس کے علاوہ حدیث اعضا کے صحیح مسلم میں شواہد ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ فإنها تزہد فی الدنیا کے علاوہ الفاظ صحیح ہیں۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے اور صحیح ہے۔ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، فإنها تزہد فی الدنیا، یہ الفاظ جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی حدیث صحیح ہے۔ جی، واللہ عالم۔ شروع میں شرک کے خوف سے، کیونکہ ایمان اچھی طرح لوگوں کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، نہ خواتین نہ عورتوں میں مردوں میں، تو جب ایمان اچھی طرح سے دلوں میں جم گیا، راسخ ہو گیا، تو پھر شرک کا خوف نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ آگے حدیث ہے 1770 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ حد سے بڑھ کر کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ، وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، قد رعا بعض اہل العلم، قد رعا بعض اہل العلم، کہ بعض اہل علم جو ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ ان ھذا
کانا قبل ان یرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور، کہ یہ حکم جو تھا یہ، ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حکم تھا، ان ھذا قبل ان یرخص النبی فی زیارت القبور، قبروں کی زیارتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی اس سے پہلے کا یہ حکم تھا۔ فلما رخص، تو پھر جب آپ نے رخصت دے دی، اجازت دے دی، تو داخل فی رخصت الرجال والنساء، تو اب اس اجازت میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ وقال بعضهم، جبکہ بعض نے یہ کہا ہے، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، انما کرہ زیارت القبور للنساء، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کرہ زیارت القبور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے، کرہ زیارت القبور للنساء، عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کو جو ناپسند جانا ہے، وہ لقلت صبرہن، ان کے صبر کی کمی کی وجہ سے، وکثرت جزعہن، اور جزع فضع یا شور و غوغا یا رونے دھونے کی کثرت کی بنا پر۔ تم کلامہ، امام ترمذی کی یہ بات پوری ہوئی۔ تو بات واضح ہے، اور جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے، حضرت رضی اللہ عنہ بھی باقاعدہ اجازت طلب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول میں اگر زیارت کروں قبروں کی تو کیا کہوں یا کیا پڑھوں، پیچھے بھی گزر گیا ہے۔ تو بہرحال ان خواتین کے بارے میں کوئی حرج نہیں جن کے بارے میں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ کوئی وہاں جا کر جزا فضا کرنا یا شرکیہ رسومات یا صبر کی کمی کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ وہاں نوحہ کرنا شروع کر دیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں، تو اس لیے ان کو روکا گیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہو تو عورتوں کے لیے جائز ہے وہاں جانا، وہ بھی اس میں حکم میں شامل ہیں کہ میں تم کو روکا کرتا تھا، اب تم، تو اس میں تخصیص نہیں بلکہ سب کو یہ کہا کہ تم اپنا زیارتیں کیا کرو۔ لیکن زوارات القبور جو ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بار بار جاتی ہیں اور وہاں جا کر غیر شرعی حرکات کا وہ ارتکاب کرتی ہیں، اور اگر ایسی بات نہیں تو جائز ہے، واللہ عالم۔ حدیث یہ جو ہے 1770، یہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ زوارات القبور کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں بار بار۔ 1771، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے گھر یعنی حجرہ میں، جو حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کے ساتھ، کنت ادخل بیتی، میں داخل ہو جایا کرتی تھی اپنے گھر میں، الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، یعنی آپ کا جو گھر تھا حجرہ عائشہ، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي، اور میں اپنے کپڑے کو یعنی اپنی اوڑھنی کو بھی اتار کر رکھ دیا کرتی تھی، اور بے شک انی، میں، واضع ثوبی، واقول، اور میں کہا کرتی تھی، انما هو زوجی، ایک تو یہ میرے خامد یعنی شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابی، اور دوسرے ساتھ میرے باپ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتی ہیں، فلما دفن عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، تو فلما دفن عمر معہم، ان کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب دفن کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، جو دفن تھے ان کے ساتھ جب عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دفن کیا گیا، فلما دفن عمر معہم فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما دخلتہ، میں نہیں داخل ہوئی آج تک، الا مگر، وانا مشدودۃ علی ثیابی، اس حال میں کہ میں اپنے کپڑے کو اچھی طرح اپنے آپ پر لپیٹ لیا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی، وانا مشدودۃ علی ثیابی، ہاں جی، اچھی طرح میں اپنے کپڑے کو اوپر لے لیا کرتی تھی، چادر کو، حیا من عمر، عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کے طور پر۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 1771، یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں مذکور الفاظ، وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي،
کا ترجمہ ہے، اور بے شک میں اپنی چادر اتار کر نیچے رکھ دیا کرتی۔ یہاں ایک عزیز طلبہ بڑا ایک لطیفے کے انداز سے ایک بات ہے۔ ایک اپنا بدعقیدہ مولوی صاحب، انہوں نے یہ کاملم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل قبور جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، زندہ ہیں، جانتے ہیں، باہر کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ تو وہ اس حدیث کو بطور دلیل لیتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنا قبر کے اندر اگر وہ نہیں دیکھتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ اپنے سر پہ چادر لیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے تھے، تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو قبر کے اندر لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، نیک لوگ یا برگزیدہ لوگ۔ تو اب یہ بڑا ایک عجیب قسم کا سوال جو اس نے دلیل کے طور پہ پیش کیا، حالانکہ اس کا پتہ ہے سب کو کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ ان کا ایک اپنا ایک طرز عمل ہے اور ایک حیا کی انتہا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے کہ میرے سجرے میں میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میرے والد محترم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور وہ بڑے ہی غیرت مند تھے، بہت زیادہ حیادار تھے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنا کپڑا لے لیا کرتی تھیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اگر عقلی طور پہ اس کو جواب بھی دیا جائے تو یہ بات ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جو عمر جو ہیں وہ اگر منو مٹی نیچے سے دیکھ سکتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کو، تو وہ کیا جو معمولی چادر ہے اس سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے ان کو؟ تو یہ بات جو ہے انتہائی ایک کم فہمی اور کم علمی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سطحی قسم کی ایک بات ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ اچھا جی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ آگے آتے ہیں، حدیث قدر لمبی ذرا، اس لیے کہ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الجنائز سے ہم اب منتقل ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتاب الزکوٰۃ کی جانب، اور ذرا اپنے آپ کو الرٹ کر لیجئے اس بارے میں، یہ بھی ایک رکن ہے بہت بڑا، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کو ہوئی قریباً بہت مرتبہ ذکر کیے گا اکٹھا، کم و بیش یہ اپنا 80 مرتبہ ان کا، یعنی کم و بیش 500 مرتبہ، یعنی 80 مرتبہ ان کا اکٹھا ذکر ہوا ہے کتاب زکوٰۃ کا اور نماز کا۔ تو بہت ہی اہمیت ہے اس کی، اور جب بھی شریعت کے نفاذ کا یا اسلامی قانون کے نفاذ کا ذکر آتا ہے، یا صحابہ کرام یا خلفائے راشدین کا، تو وہ زکوٰۃ اور نماز دونوں جو ہے اس پر وہ زور دیتے تھے، اور اسی کی وہ زیادہ اہمیت اور توقید کرتے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ضرور ان لوگوں سے لڑوں گا کہ جن لوگوں نے، ان سے قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی کی یا فرق کیا۔ تو جب بھی نظام جو ہے اللہ کا اس کو دنیا میں نافذ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں، الذین اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو وہ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کہ یہی دو ایسے عمل ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ مالی اپنا بدنی عبادت سے ہے، اور ایک کا تعلق مالی عبادت سے ہے، اور بقیہ جو ارکان دین ہے وہ ان کے تحت ہیں، ضمن میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص نماز پڑھے وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے نماز کا حکم دے دیا کہ نمازی بنو، قائم کرو نماز، تو نماز قائم کرنے والا روزہ ضرور رکھے گا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا جو ریگولر زکوٰۃ دینے میں پابند ہے، یہ ممکن نہیں کہ اگر اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہو اور موقع دیا ہو تو وہ حج نہ کرے، جو ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے وہ حج بھی ضرور کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اگر اس کا مال ہے اس کے نام پر تو اس پر زکوٰۃ دینا ہر سال فرض ہے،
جبکہ دیگر نماز روزے کے بارے میں بلوغت کے بعد اس کا حکم آتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ایک نابالغ بچہ جو پیدا ہوتے ہی اس کو زکوٰۃ دینے کا ورثاء جو ہیں وہ پابند ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، الفصل الاول، پہلی فصل ہے ہاں جی، ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا الی یمن، یمن کی جانب، بڑی معروف حدیث ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی جانب گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ نمائندہ بن کر، وہاں گورنر سمجھ لیجئے یا اپنا وہاں کے اپنا نگران یمن کے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ انک تاتی قومن، کہ بے شک تو ایک ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے یا آئے گا، اہل کتاب، جو اہل کتاب سے ہے، یعنی یہودی عیسائی زیادہ ہوں گے یمن میں۔ فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے تو ان کو دعوت دے شہادت توحید کی، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں، اطاعت کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو ان کو یہ بتا، تعلیم دے کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ بے شک اللہ نے قد فرض علیہم، فرض کیا ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، اطاعت سر تسلیم خم کر لیں، تو فَعَلِمْهُمْ، تو ان کو تعلیم دے، خبر دے، ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ بے شک اللہ نے تحقیق فرض کیا ہے ان پر صدقہ، مراد فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ فرض علیم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے غنی مالدار جو کہ صاحب نصاب ہیں ان سے لی جائے گی یا لیا جائے گا صدقہ، فترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقراء میں لوٹا دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں اور اطاعت کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو زکوٰۃ کی وصولی کے دوران بچ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ مال لینے سے، ان کے عمدہ مال جو ہیں وہ لینے سے بچ، یعنی مناسب مال لو، نہ زیادہ گھٹیا نہ زیادہ بہتر، جو اپنا مناسب مال جو ہے، معتدل۔ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور اس بارے میں مظلوم کی دعوت بد دعا سے بچنا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک، لیس بینہا، نہیں ہے اس کے درمیان، یعنی اس مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے درمیان، وبین اللہ، اور اللہ کے درمیان، حجاب، کوئی پردہ، یعنی مظلوم جو ہے جب بھی بد دعا کرے گا ظالم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے جو اللہ کے اور اس کے خلاف درمیان، یعنی اس دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، فوراً اللہ اس کی قبول کرے گا اور ظالم کی پکڑ آ جائے گی، والعیاذ باللہ۔ تو حدیث جو ہے واضح بالکل کلیئر ہے اور بڑی معروف ہے۔ اس حدیث میں الفاظ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، تو ان کے عمدہ مال لینے سے بچ۔ تو عزیز طلبہ، یہ کتاب الزکوٰۃ شروع ہوا ہے، تو زکوٰۃ کے لغوی معنی آپ کو چاہیے کہ آپ جان لیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی، صفائی اور بڑھوتی کے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، بڑھوتری، پاک اور صفائی، پاکی، صفائی اور کسی چیز کی اضافہ یا بڑھوتی۔ مطلب یہ کہ گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک صاف ہونا، نیز مال دے کر اس میں اضافہ کرنا وغیرہ، اور مال کو بھی پاک صاف کرنا۔ جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ خزانہ نہیں رہتا، اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے مال میں۔ نیز انسان جو مال دینے والا زکوٰۃ، اس کی بھی پاکیزگی، یعنی وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔
شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس مال کو 1 سال گزر جائے۔ تو جو بھی نصاب ہے اس کے مطابق جو بھی جنس ہے جس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، شریعت کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں حدیثیں آئیں گی آگے۔ سب سے پہلے دیکھیے وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی سزا۔ پہلے تو فرضیت کا ذکر ہوا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ اب جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو سونا چاندی رکھتے ہیں ان کی بھی سزا، جو جانور رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی بھی سزا۔ یہ اس حدیث میں قدر طویل ہے۔ تو وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضۃ، کہ کوئی بھی ایسا آدمی صاحب جو کہ سونے والا اور چاندی والا، یعنی سونے اور چاندی کا جو مالک، صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب نصاب، کوئی بھی ایسا نہیں کہ لا یؤدی منها حقها، جو کہ ادا نہیں کرتا ان سے ان کا حق، الا مگر اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفحت له صفائح من نار، تو اس کے لیے جو جہنم کی آگ سے جو تختے ہیں وہ ترتیب دیے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے، صفحت له صفائح من نار فاحمی علیہا فی نار جہنم، تو اس کو پھر جو تختے ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فاحی علیہا فی نار جہنم، یعنی ان کو رکھا جائے گا آتش جہنم میں مزید گرم کرنے کے لیے۔ فیقوا بہا جنبہ، تو پھر ان تختوں کے ساتھ جو گرم آتش جہنم میں آگ بن جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو کیا فیقوا پریس کیا جائے گا ان کے ساتھ ان کو، استغفر اللہ الیاذ باللہ، فیقوا بہا جنبہ، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، فیقوا بہا جنبہ، ان کے پہلوؤں کو، وجبینہ، اور اس شخص کی جو پیشانی ہے اس کو، جنبہ سے مراد پہلو، سائیڈ، اور اس کی پیشانی کو، وظہر، اور اس کی کمر کو، ہاں جی اس سے داغا جائے گا، یعنی وہ جہنم کے تختے جو ہیں آگ کے ان کے ساتھ۔ کلما ردت اعیدت له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو جب بھی وہ اپنا لوٹائے جائیں گے، اعیدت له، پھر تیار کیے جائیں گے اس کے لیے، یعنی جب بھی وہ ختم ہو جائے گا، وہ جل جائے گا، سڑ جائے گا اس کا جسم آتش جہنم کے تختوں سے، تو اعیدت له، تو پھر اس کو لوٹایا جائے گا اسی پہلی پوزیشن میں، پہلی حالت میں، یعنی جیسا کہ دیگر روایات میں یہ وضاحت ہے کہ باقاعدہ اس پر، اور قرآن مجید میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ایک جلد جو ہے جل جائے گی تو اس کے علاوہ دوسری جلد جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو چڑھا دیں گے اس کے جسم پر، تاکہ اس کو عذاب اس کا جاری رہے، والیاذ باللہ۔ تو یہ معاملہ رہے گا اس کا، فی یوم کان مقدارہ، اس دن تک کہ 50,000 سنۃ، جس کی مقدار 50,000 برس کی ہے، حتی یقضی، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے، بین العباد، لوگوں کے مابین، فیرا، اور اس فیصلے کے دن جب فیصلہ ہو جائے تو وہ دیکھے، سبیلہ، اپنا اصل ٹھکانہ، اما الی الجنہ، یا تو جنت کی جانب، و اما الی النار، اور یا پھر جہنم کی جانب، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو یہ عذاب جو ہوگا یہ شروع کا عذاب ہوگا، یعنی حساب و کتاب ہونے تک 50,000 برس یہ اس کا ان کا عذاب جو ہے وہ جاری رہے گا، پھر اس کے لیے اصل جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں اس کو لڑکا دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، اور اہل جنت کو جنت کی جانب۔ تو فیصلہ ہونے تک لوگوں کے درمیان 50,000 سال تک، اسی طرح آگے بھی یہی سزا آ رہی ہے دوسرے لوگوں کے لیے،
قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فالابل، اور جو اونٹ ہوں گے، یعنی جو اونٹوں والا شخص ہوگا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، ولا صاحب و ابل، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی اونٹوں کا مالک، لا یؤدی منها حقها، کہ نہیں ادا کرتا ان اونٹوں میں سے، اونٹوں کے جانوروں میں سے ان کا حق، حقها ومن حقها، اور ان کے حق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے، حلبها، ان کا دودھ دونا، یوم وردھا، ان کے پانی کے گھاٹ پر آنے کے دن، اونٹوں کے پانی پینے کے لیے پانی کے گھاٹوں پر آنے کے دن ان کا دودھ دھونا بھی ان کا حق ہے، اللہ، مگر یہ کہ اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بوتح لہا بقاع کرکرن، تو ان کے لیے چٹیل میدان جو ہے وہ بوتح لہا بقاع کرکرن، انہیں لایا جائے گا اور چٹیل میدان بچھا دیا جائے گا، بوتح لہا بقاع کرکرن اوفرا، بہت کھلا، ما کانت لا یفقد منها فصیلا واحدا، کہ ان کو لایا جائے گا، اونٹوں کو، ما کانت لا یفقد منها، نہیں ہوگا اس میں سے کوئی بھی مفقود، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا ان جانوروں میں سے، کوئی بھی گم نہیں ہوگا، غیر حاضر نہیں ہوگا، لا یفقد منها فصیلا، وہ صاحب جو ہے لا یفقد منها، نہیں پائے گا کوئی بھی گم ان اونٹوں میں سے، جانوروں میں سے جو اس کے دنیا میں ہوں گے، فصیلاً، کوئی واحداً، ایک چھوٹا سا جانور بھی، معمولی جانور بھی، معمولی بچہ بھی، تاتاؤ بخفافیا، جو اس کو روندیں گے اپنے سوموں کے ساتھ، وتعض بافواہہا، اور اس کو کاٹیں گے اپنے منہوں کے ساتھ، کلما مر علیہ اولاہا، جب بھی پہلا اس پر سے گزرے گا، ان جانوروں کا پہلا حصہ یا پہلا گروہ، رد علیہ اخراہا، تو لوٹا دیا جائے گا اس پر دوسرا حصہ، یعنی جب ایک یہ لائنوں میں ہوں گے وہ سارے جانور، اس کے کوئی بھی پیچھے کوئی جانور نہیں رہے گا، تو جب بھی وہ گزر جائیں گے تو دوبارہ تو آپ واپس آ کر پھر دوبارہ وہی اس کو کاٹنے اور اس کو لتاڑنے اور اس کو عذاب دینا شروع کر دیں گے، والعیاذ باللہ، فی یوم کان مقدارہ، اس دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جس کی مقدار 50,000 سنۃ، 50,000 برس کی ہے، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے بندوں کے مابین، فیرا سبیلہ، تو وہ دیکھ لے اپنا راستہ، یعنی اپنا اصل ٹھکانہ، اما یا الی الجنت، جنت کی طرف، و اما الی النار، یا پھر جہنم کی جانب، تو قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جانب سے، فالبقر والغنم، یہ تو معاملہ تھا اونٹوں کے مالک کا، تو اب جو گائے بیل اور بیل بکریوں کا جو مالک ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال، آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ولا صاحب بکر، اور نہیں ہوگا کوئی صاحب بکر ولا غنم، اور نہیں ہے کوئی گایوں اور بیڑ بکریوں کا کوئی مالک کہ جو صاحب نصاب بھی ہو اور جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو اور اس نے دی نہ ہو، لا یؤدی من حقہ، نہیں وہ ادا کرتا ان میں سے ان کا حق، الا اذا کان یوم القیامہ، مگر یہ کہ ہوگا قیامت کا دن، بوتح لہا بقاع کرکرن، کہ اس کے لیے ایک وسیع میدان جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اور یعنی بالکل چٹیل میدان، حد نگاہ تک، لا یفقد منها شیئا، تو نہیں وہ جو صاحب مال یعنی جو ان جانوروں کا گایوں اور بیڑ بکریوں کا جو مالک ہوگا، لا یفقد منها شیئا، کسی بھی چیز کو گم نہیں پائے گا اس میں سے، مفقود یعنی غیر حاضر نہیں پائے گا، کسی بھی شخص، کسی بھی جانور کو وہاں غیر حاضر وہ نہیں پائے گا، وہ جو گایوں اور بکریوں کا مالک دنیا میں تھا سب وہاں ہوں گے، لا یفقد منها شیئا لیس فیہا اقصا ولا جلجا ولا عدبا
तंतहु बिकुरूनहा, नहीं ना होंगे उसमें अक्सा, यानी वो जानवर अक्सा जिनके यानी टेढ़े या मुड़े हुए सींगों वाले, लईसा फिया अक्सा वला जलजा, और ना वहाँ होंगे ऐसे जानवर जो कि बगैर सींगों के, जलजा बगैर सींगों के, यानी वो जो गंजे जानवर होते हैं जिनके सींग नहीं होते। अक्सा मुड़े हुए या टेढ़े सींगों वाले नहीं होंगे, वला जलजा, और ना वो बगैर सींगों के यानी गंजे सरों वाले होंगे, वला अदवा, और ना वो टूटे हुए सींगों वाले होंगे, बल्कि सबके सींग होंगे नोकदार और बड़े ही तेज धार वाले, धारों की तरह तेज धार सींग होंगे। तंताहु बेकुरूनहा, जो कि वो अपने सींगों से उसको अपना मारेंगे, तंताहु जख्मी करेंगे, व ताताऊ बेजलाफिहा, और उसको यानी अपने मालक को रौंदेंगे अपने सुमों के साथ, खुरों के साथ। उल्लामा मर्रा अलैहि उलाहा, जब भी पहला जो है ग्रोह में से गुजरेगा उस पर, रुद्दा अलैहि उखराहा, तो दूसरा ग्रोह जो है उसको उस पर दोबारा लौटा दिया जाएगा। फी यौमिन काना मिकदारु खमसीना अल्फ सना, उस दिन तक ये सिलसिला अजाब जारी रहेगा 50,000 बरस तक। हत्ता युक़दा बैनल इबाद, यहाँ तक के जो लोग हैं उनके दरमियान, बंदों के दरमियान हिसाब किया जाएगा। हाँ जी। फ़यरा सबीला, तो वो देख लेगा अपना असल ठिकाना, इम्मा इलल जन्ना, या जन्नत की जानब, व इम्मा इलन नार, या जहन्नम की जानब। कीला या रसूल अल्लाह फल खैलो, पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो घोड़े का जो मालिक है उसका क्या मामला होगा? काल, आपने फरमाया फल खैलु सलासतुन, घोड़े 3 किस्म के हैं। एया ले राजुलिन विदरुन, एक तो वो घोड़ा जो के मालिक के लिए, आदमी के लिए बोझ का बायस होगा, बोझ होगा। एया ले राजुलिन विदरुन वहिया ले राजुलिन सितरुन, और एक वो घोड़ा होगा जो कि मालिक के लिए एक सितर यानी हिजाब होगा, पर्दा। वहिया ले राजुलिन अजरुन, और ये जो ऐसा होगा घोड़ा, वो आदमी के लिए एक अजर का बायस होगा। फ़अम्मल्लती, हाँ जी, 3 किस्म के हो गए ना। या ले राजुलिन विदरुन, एक तो होगा आदमी के लिए सरसर बोझ, उसके लिए बाहर होगा अजाब का बायस। वाहिया ले राजुलिन सितरुन, और एक होगा आदमी के लिए जो हिजाब होगा, एक पर्दा, पर्दे का बायस। वाहिया ले राजुलिन अजरुन, और एक वो होगा जो कि आदमी के लिए अजर का बायस होगा सरासर। फिर आपने इसको वजाहत फरमाई, फ़अम्मल्लती हिया लहू विज़रुन, वो घोड़ा जो कि अपने मालिक के लिए बोझ होगा, फराजुलन, वो होगा कि एक आदमी ने रबता, उसको बांधा होगा, रियान व फखरन, हाँ जी, रियान व फखरन, यानी नमूद नमाइश और तकब्बर और फखर के तौर पर, अला अहल इस्लाम, अहल इस्लाम के खिलाफ। ठीक हो गया जी। तो उसने बांधा होगा अपना जो गुनाह का सबब है, ये रियान व फ़खरन व निवान अलाल इस्लाम फ़यलविद्रुन, तो ऐसा घोड़ा जो है वो जो उसने बांधा होगा अपने घर में दिखलावे के तौर पर और फ़ख्र और नमूद नुमाइश के लिए अहल इस्लाम के ख़िलाफ़, तो वो होगा उसके लिए विद्रुन, बोझ का बायस। वामल्लती या लउसतरुन, और वो घोड़ा जो उसके मालिक के लिए एक हिजाब होगा, पर्दा, फराजुरन, तो वो शख्स होगा राबता फी सबीलिल्लाह, जिसने उस घोड़े को अल्लाह की राह में बांधा। सुम्मा लम यंसा हक़्क़ल्लाहि फी ज़ुहूरिहा वला रिकाबिहा, और फिर उसने नहीं, वो नहीं भूला उस अपने जानवर यानी घोड़े से अल्लाह का हक, लम यंसा हक़्क़ल्लाह फी ज़ुहूरिहा, उसकी पुश्तों और उसकी गर्दनों के बारे में, उसकी पुश्त और गर्दन पर जो हक है अल्लाह का, उस बारे में वो फरामोश, तो वो भूला नहीं, यानी उसका हक अदा किया, जिहाद किया, उसको अल्लाह की राह में खर्च किया, गरीबों के काम आया, और उस घोड़े को उसने इस्तेमाल में खल्क़ खुदा के लिए इस्तेमाल किया। हाँ जी, फ़ायल औसतरन, तो ये उसके लिए एक हिजाब होगा, सतर का काम देगा।
وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، اور وہ گھوڑا جو کہ اس کے صاحب کے لیے اجر کا باعث ہوگا، ثواب کا، فرجل، تو وہ آدمی ربطہا جس نے اس کو باندھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لأہل الاسلام، اہل اسلام کی ترویج اور اہل اسلام کی عزت، احترام، وقار کے لیے، سربلندی کے لیے، فی مرجن، کسی بھی مرج و روضہ، کسی چراگاہ میں، و روضۃ، اور کھیتی میں، ایک ہی معنی ہے مرج، کسی مرج ہوتا ہے جو تازہ سرسبز شاداب جگہ ہو، کیاری، و روضہ، اور یہ بھی معنی ہے اس کا کوئی سرسبز و شاداب کھیتی چھوٹی سی، فما اکلت من ذالک المرج، تو اس گھوڑے نے نہیں کھایا اس مرج اور روضہ یعنی اس چراگاہ سے یا کھیتی سے، من شیئن، کچھ بھی، الا کتب لہ، مگر اس کے لیے لکھا جائے گا، عدد ما اکلت، اجر و ثواب اس حساب سے جو اس نے کھایا، حسنات، نیکیوں کی صورت میں، یعنی نیکیاں لکھی جائیں گی، وکتب لہ عدد ارواثہا وابوالہا حسنات، اور اس کے حق میں لکھا جائے گا اجر اس حساب سے، عدد ارواثہا، اس کی گوبر یا لید وغیرہ کے حساب سے، اور اس کے پیشاب وغیرہ کے حساب سے اس کا اجر لکھا جائے گا۔ دیکھتے جائیے ذرا کہ اس گھوڑے کی کتنی شان ہے کہ اس کے جو لید اور پیشاب وغیرہ اور اس کا چرنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجر بنا دیا اس کے مالک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ولا تقطع طوالها، اور نہیں وہ عبور کرتا کوئی بھی اپنا گاٹی، فاستنت شرفا او شرفین، اور وہ نہیں وہ چڑھتا کوئی ایک ٹیلا یا دو ٹیلے، ہاں جی، اللہ کتب اللہ لہ عدد آثارہا، مگر یہ کہ اللہ لکھ دیتا ہے اس کے حق میں عدد آثارہا و ارواثہا، اس کے نشانات کے حساب سے جو اس کے پاؤں کی نشانات ہیں، اور ارواثہا، اور اس کی گوبر یا لید کے حساب سے، حسنات، نیکیاں، ولا مر بہا صاحب علی نہر، اور نہیں گزرتا اس کو لے کر اس کا مالک، علی نہر، کسی نہر پر، اس گھوڑے کو، یہ وہ گھوڑا ہے جو کہ جہاد کے لیے اس نے، جو خالصتاً انسان کے اجر کا باعث ہے، ولا مر بہا صاحبہا، اور نہیں لے کر گزرتا اس کو اس کا ساتھی، علی نہر، کسی نہر پر، فشربت منہ، تو وہ گھوڑا جو ہے اس سے پی لیتا ہے کچھ، اس سے مراد گھوڑی بھی کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، اونٹ وغیرہ بھی، ولا یرید، لیکن حدیث میں الفاظ فرس کے ہیں گھوڑے کے، فشربت منہ، تو وہ اس سے پی لیتا ہے، ولا یرید ان یسقیہا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں اس کا مالک کہ وہ اس سے اس کو پلائے، لیکن وہ پی لیتا ہے گزرتے ہوئے، تو اللہ کتب اللہ لہ عدد ما شربت حسنات، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کے حق میں اس حساب سے جو اس نے پیا ہوتا ہے نیکیاں، اس کے حق میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَإِلَّا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول، فالحمر، تو گدھوں کے بارے میں ذرا بتائیے کیا کیا معاملہ ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، ما انزل علیہ فی الحمر شیء، کہ مجھ پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری گئی گدھوں کے معاملے میں، شیء، کچھ بھی، الا ھذی الآیہ الفاظ الجامعہ، مگر یہ انتہائی ایک کامل اور جامع آیت، یہ مجھ پر اتاری گئی ہے، کیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ وہ شخص جس نے عمل کیا ایک رائی کے برابر بلائی کا، وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور وہ شخص جس نے عمل کیا ایک رائی کے برابر برائی کا، تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ حدیث جو لمبی حدیث ہے، عزیز طلبہ، ہم نے، جی السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ کچھ حدیث میں الفاظ تھے جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کر دوں، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کی میں وضاحت نہیں کر سکا، حدیث کو پہلی دفعہ میں نے پڑھا ہے، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کا میں ترجمہ کروں۔ یہ دیکھیے ذرا، میں اس ایرو کو لگاتا ہوں وہاں پر، ان الفاظ پر آپ دیکھیے ذرا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ علامہ ردت عیدت لہو فی یوم کان مقدارہ، یہ مراد ہے وہ تختے جو جہنم میں تپائے جائیں گے نا، صفیت لہو صفائیہ من نار، تو اس کا معنی یہ ہے کلما ردت، جب بھی وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو عیدت لہو، تو اس کے لیے جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ دوبارہ تپائے جائیں گے جہنم میں۔
कुल्लमा रुद्दत उईदत लहू। یہ ترجمہ میں نے یہاں کچھ اور کیا تھا غالباً، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تختے جہنم میں آتش کے، تو وہ ان کو دوبارہ جہنم میں تپایا جائے گا، آتش جہنم میں، اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح بوتہا لہا بقاعن کرکرن اوفر ما کنت، یوم القیامت بوتہا لہا بقاعن کرکرن۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ اسے بوتہا لہا بقاعن کرکرن، یعنی اسے ایک کھلی زمین، ریگستانی زمین میں الٹے منہ سے یعنی گرایا جائے گا، یہ معنی ہے اس کا، اس شخص کو۔ اللہ اذا کان یوم القیامت بوتہا لہا، یعنی وہ شخص جو کہ اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اسے ایک کھلی زمین جو تھی ریگستان کی طرح ایک چٹیل میدان میں اسے الٹے منہ گرا دیا جائے گا، ہاں جی، اور پھر اس پر وہ جو ہے اس کے جانور یا اونٹ جو ہیں اس پر اس کو لتاڑنا اور اس کو مارنا شروع کریں گے، عذاب دینا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں بھی یہی معنی اللہ اذا کان یوم القیامت بوتہا لہا بقاعن کرکرن، یہ جو گاؤں اور بھیڑ بکریوں کا مالک ہوگا، جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، اس کی بھی یہی سزا ہے کہ قیامت کے دن بوتہا لہا بقاعن کرکرن، کہ اسے ایک چٹیل میدان میں الٹے منہ اسے گھسیٹ کر گرا دیا جائے گا، اور پھر اس پر وہ جو جانور ہیں اس کو سینگوں سے ماریں گے اور اسے زخمی کریں گے، اور یہ سلسلہ اس کا 50,000 برس تک یہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح یہاں الفاظ یہ آئے ہیں اس گھوڑے کے بارے میں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس کا ترجمہ بھی کہ یہ ہے ولا تقطعوا طوالہا، یہ معنی اس کا جو ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں وہ توڑائے گا اپنی رسی، ولا تقطعوا طوالہا، اور نہیں وہ توڑائے گا اپنی رسی، فاستنت شرفا و شرفین، تو وہ چڑھے ایک گھاٹی یا دوسری گھاٹی کو عبور کرے، اللہ کتب اللہ لہ عدد آثار، آگے وہ ٹھیک ہے اس کا معنی۔ تو یہ الفاظ اللہ ہادی الآیت الفاظ الجامعہ، تو یہ معنی ٹھیک تھا، میں نے کہا تھا کمپریہنسو، الفاظ کا معنی بھی نادر، الجامعہ بڑی جامع، یعنی نادر اور کمپریہنسو جو آیت ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ چند الفاظ تھے، میں چاہ رہا تھا اس کو دوبارہ اپنا، چونکہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ محاورہ ترجمہ ہو، آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ضروری ہے کہ ان کو دہرایا یا اچھی طرح ان کو ذہن نشین کیا جائے۔ تو 1774 یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، فلم یؤد زکاتہ، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو مثل لہ مالہ، تو اس کا جو مال ہوگا اس کو، اس کی شکل جو ہے وہ کیا ہوگی، بنا دی جائے گی، مثل لہ مالہ، اس کا مال بنا دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، شجاعا اقرع، ایک ایسا سانپ جو کہ گنجا ہوگا، گنجا سانپ، شجاعا اقرع، ہاں جی، لہو زبیبتان، استغفر اللہ الیاذ باللہ، کہ وہ گنجا سانپ کہ جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے، زبیبتان، لہو زبیبتان، یطوقہ یوم القیامہ، وہ توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن اس آدمی کے بارے میں جس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یعنی وہ خود مال ہوگا سانپ، اور اپنے جو مالک ہوگا اس کے ساتھ وہ یہ سلوک کرے گا کہ اس کے گردن میں لپٹ جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، توق بنا دیا جائے گا اس کو، توق بنا کر اس کے قیامت کے دن، ثم یاخذ بلحظمتیہ، پھر وہ پکڑ لے گا، یعنی وہ سانپ جو ہے اتنا زہریلا کہ وہ اس کو پکڑ لے گا، اسے بلحظمتیہ، اس کے جبڑوں کو،
اس کے جبڑوں کے سمیت اس کو پکڑ لے گا، یعنی شدقی ہے، شدقی یعنی وضاحت کی کہ لہزمہ تئی سے مراد شدقی اس کے جو جبڑے ہیں نا رخساروں کے ساتھ منہ کے پاس، ان کو وہ پکڑ لے گا، گرفت میں لے لے گا۔ سما یقول، پھر وہ کہے گا نا مالو کا میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا میں تیرا خزانہ ہوں۔ سما تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ولا یا سبن الذین یبخلون، آگے آیت آخر آیت تک آپ نے اس کی تلاوت کی۔ تو یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ خیال کریں اپنے آپ کو، بلکہ ان کے لیے جو عذاب ہے وہ یہ جس کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیعذ باللہ۔ تو شجاع نقرہ، یہ اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس سے مراد گنجا سانپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گنجا کس لیے ہے؟ زہر کی شدت کی وجہ سے کہ اس کے سر پر بال جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ زہر کی شدت پوائزن کی جب ہو تو چیز جو ہے نا وہ سکن پہ نہیں رہتے، کوئی بال وغیرہ نہیں رہتے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، آخری ہے آج کے سبق کی، لاسٹ 1775۔ وانا بھی ذر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما من رجل یکون له ابل، کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جس کے اونٹ ہوں، جس کی ملکیت میں، او بکرن یا گائیں، او غنم یا ریوڑ بکریوں وغیرہ کے، لا یؤدی حقہا، کہ وہ نہیں ادا کرتا ان کا حق، یعنی زکوٰۃ وغیرہ۔ یہ مویشیوں میں سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، سونے چاندی کا نہیں، جانوروں سے۔ الا ہوتی ہے بہا یوم القیامہ، مگر یہ کہ اسے لایا جائے گا قیامت کے دن ان جانوروں کے پاس، اعظم ما یکون، وہ بڑے ہوئے ہوں گے، جو وہ تھے اس سے بہت بڑے ہوئے ہوں گے، وہ آسمانہ ہو، اور وہ پہلے سے زیادہ موٹے اور تر و تازہ اور طاقتور ہوں گے، فربا ہوں گے اس سے کہیں زیادہ جو وہ دنیا میں تھے۔ تتاؤہ باخفافہا، جو اس کو لتاڑیں گے، روندیں گے اپنے کھروں سوموں کے ساتھ، وتنتحہ بقرونہا، اور اس کو زخمی کریں گے اپنے سینگوں کے ساتھ، کلما جازت اخراہا ردت علیہ اولاہا، جب بھی ایک ان میں سے آگے ان کا جو ہے ایک گلہ یا گروہ وہ گزرے گا تو دوبارہ دوسرا جو ہے اس پر لوٹا دیا جائے گا، ردت علیہ اولاہا، پہلا اس پر جو گزر چکا ہوگا وہ دوبارہ آ کر اس پر لوٹایا جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ قیامت کے دن یوم حساب الکتاب کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت تک ان کا یہ عذاب اور یہ سلسلہ جاری رہے گا لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک۔ تو یہ وہ لوگ ہیں بدبخت اور بدقسمت جو کہ ہوتے ہوئے توفیق اور طاقت اور نصاب اللہ کا عطا کردہ جو مال ہے اس میں سے یہ مال نہیں دیتے تھے، اس ڈر سے کہ مال نہ کم ہو جائے یا ہمارا مال جو ہے اس میں ہم اپنی مرضی کا تصرف نہ کر سکیں۔ تو یہ تھی ان کی۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں بھی یہی زکوٰۃ کے سلسلے میں ابواب اور مسائل آئیں گے، اور اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اخروی سزاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور جو بھی ہم پر حقوق اور واجبات ہیں اللہ انہیں کما حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔